ابھی ایک دو دن پہلے آپ کی لاہور موٹر وے پر جو مسئلہ ایک ہوا کہ ایک ہماری بہن بیٹی کے ساتھ جنسی درندگی کی گئی کہ اس کی گاڑی کا فیول ختم ہوا اور کچھ لوگوں نے اس کو پکڑا اور جا کر اس کے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی۔ اس پر مختلف قسم کے لوگوں کے تبصرے آ رہے ہیں، تجزیے آ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے عورت کو آزادی ہے، عورت آ جا سکتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اسلام کی حقانیت بتانے لگا ہوں۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر، محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر عورت اپنے محرم کے بغیر حج کرنے چلی جائے نا، اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن گھر سے لے کر جانے تک اور وہاں سے، اس کو بند کر دیں ذرا 2 منٹ، بند کر دیں، بات غور سے سنیں میری۔ اب حج کرنے گھر سے لے کر جانے تک، وہاں سے واپس آنے تک، حج تو اس نے کر لیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس پورے پیریڈ کے اندر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس عورت پر مسلسل برستی رہی، کیونکہ عورت کو اکیلا سفر کرنے سے منع کیا گیا۔ حج جیسا فریضہ عورت اکیلا نہیں کر سکتی، تو اکیلی عورت سفر یہاں سے وہاں دوسرے شہر میں اکیلی بھی، جو ہوا وہ بھیانک ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی ذات پر ایک بہت بڑی کالک ہے کہ تم کیسے مسلمانوں کے راہ چلتے ہوئے تم اپنی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، بلکہ تم اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگاتے ہوئے اپنی ہی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو جب تم تار تار کرتے ہو تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنی ناراضگی لیتا ہوگا۔ میں اس واقعے کی مذمت جتنی بھی بیان کرو نہیں کر سکتا، لیکن میں شرعی حوالے سے جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کو غور سے سنیے گا کہ اسلام کہتا ہے عورت اکیلے سفر نہ کرے، کہ کہیں اس کی عزت آبرو پر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے، اس کی عزت کو تار تار نہ کر دے۔ اور جو ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے۔ یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ لگتا ہے نہیں آئی۔ نہیں، آپ کو میری بات سے اختلاف ہوگا، کیونکہ بات وہ ہے جو ہم سب کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہمارے گھروں کے ماحول بدلیں، اور ہم اپنے آپ کو تب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جب کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ تو انہونی سے پہلے انہونیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی عزتوں کو بچائے۔ آج اس بچی کو، اس کی اپنے خاندان میں کیا عزت بچی ہوگی؟ اس کے ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور اسلام کہتا ہے جو زنا کرے اس کو کوڑے مارو، جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرو، پتھر مار کر اس کو قتل کر دو۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آ کر میڈیا پر کہے گا جناب ان کو ایسی سزا دی جائے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور بابا تو کہتا ہے ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے، رب سورہ نور کے اندر تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جو زنا کرے اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو اور لوگوں کے سامنے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے کسی کے ساتھ وہ زنا کر بیٹھے، فرمایا ساری دنیا کے سامنے اس کو پتھر اتنے مارو کہ جب تک وہ مر نہ جائے۔ اسلام تو پہلی ایسی سزائیں دیتا ہے، اگر ان سزاؤں پر عمل کیا جائے تو ایسے گناہ سے بندہ ویسے ہی قوم محفوظ